سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایک بکری کو دوسری بکری کے سامنے ذبح کرنے سے منع فرماتے، کیونکہ اس سے جو جانور اپنے ہم جنس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ ایک جذباتی تکلیف سے گزرتا ہے، اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی جانور بھی اس طرح کی جذباتی تکلیف سے گزرے۔ مستدرک علی الصحیحین کتاب الذبائح میں حضرت امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا۔ اب منظر دیکھیے کہ بکری نیچے لیٹی ہوئی ہے اور اس نے قابو کیا ہوا ہے بکری کو، اور جو چھری تھی ابھی وہ تیز کر رہا تھا، بکری کو گرایا ہوا ہے ذبح کے لیے اور چھری تیز کر رہا ہے۔ تو وہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اتريد ان تمیتها موتات، آپ نے فرمایا اے شخص کیا تو اس بکری کو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ کیا تو اس بکری کو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ هل حددت شفرتک قبل ان تضجعها، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ گویا بکری کے سامنے تو چھری تیز کر رہا ہے اور تو اس کو چھری کے ہر رگڑے پہ اس کی ایک موت واقع ہوتی ہے بکری کی، اور کیا تجھے احساس نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی جذبہ رکھا ہے، وہ بھی ذی روح ہے؟ تو یہ اسی ہمارا جو پچھلی حدیث سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بلیغ سے جو ہم دیکھ رہے تھے، یہ اسی پہ ایک طرح کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مزید دلیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی کہ آپ بکری کے سامنے یا جس بھی جانور کو ذبح کرنے لگے ہیں اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ امام بیہقی نے، امام طبرانی نے اور محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مبارک بالفاظ دیگر رقم فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک شخص نے بکری کو لٹایا ہوا اور اپنا گھٹنا بکری کی گردن پہ رکھا ہوا چھری تیز کر رہا تھا، تو سرکار نے اسے دیکھ کے فرمایا کہ افلا قبل ھذا، تم نے یہ کام اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یعنی اب تم کر رہے ہو، یہ تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اتريد ان تمیتھا موتن، کیا تو اس کو بار بار موت دینا چاہتا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کوئی جانور ذبح کرنے لگیں تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الذبائح میں ایک حدیث مبارک رقم فرمائی ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کی معتبر ترین کتب میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جانور سے چھپا کر چھری کو تیز کیا کرو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور سے چھپا کر چھری تیز کیا کرو، جب ذبح کا وقت ہو تو بہت پھرتی سے ذبح کیا کرو، یعنی چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، اور جب چھری تیز کر چکو آ جاؤ جانور کو ذبح کرنے لگے ہو تو پھر اس کو زیادہ تکلیف نہ دو، پھرتی کے ساتھ تیزی کے ساتھ اس کو ذبح کر دو۔ اسی طرح امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث مبارک بیان فرمائی جسے امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر بھی بیان فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا تھا، اس نے ذبح کرنی تھی نا، تو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے موت کے لیے اچھے انداز میں لے کے جا، اگر ذبح کرنے کے لیے اس کو لے جا رہا ہے تو اس کو اچھے انداز سے لے کے جاؤ، یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے اس طرح اس کو لے کے جانا۔ اور جیسے اس سے پچھلی گفتگو میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ قربانی کے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کہا ہے، شاعر اللہ میں سے کہا ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ تو بکری کے سامنے چھری تیز کرنا، ایک بکری کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنا، اور اس کو گھسیٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، تو
مختلف روایات میں ان چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے، اور بنیادی خلاصہ ان سب کا یہ نکلتا ہے کہ یہ شاعر اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے۔ خلاصہ کلام کے طور پہ میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرآت شرح مشکات، جو مشکات شریف کی انہوں نے اردو زبان میں شرح لکھی ہے، بہت عمدہ شرح ہے اور وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پہ اس میں جو فقہی مسائل ہیں بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے ان کے خلاصے درج فرمائے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کے ذبح کرنے کے جو آداب ہیں ان میں چند چیزیں یہ ہر مسلمان کو لازماً یاد رکھنی چاہیے کہ جانور کو ذبح سے پہلے خوب کھلا اور پلا لیا جائے۔ ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو کھلا اور پلا لیں، بھوکے اور پیاسے جانور کو ذبح نہ کریں، آداب کے خلاف ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، یعنی آمنے سامنے ان کو ذبح نہ کریں۔ اس پہ ہم اینیمل سائیکالوجی سے اور اس کی موریلٹی سے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جذباتی طور پہ بھی ایک جانور کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اور اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اور پھر ماں کے سامنے، یعنی ایک بکری ہے تو اس بکری کے سامنے اس کے بچے کو ذبح نہ کیا جائے، اور اگر ایک بچہ ہے بکری کا تو اس بچے کے سامنے اس بچے کی ماں کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ذبح خانے کی طرف گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے، بلکہ اس کو کھلاتے پلاتے محبت شفقت کے ساتھ اس کو اس کے اپنے پاؤں پہ لے کے جایا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جان نکل جانے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاری جائے، کہ یہ تمام باتیں جو ہیں ظلم میں اور زیادتی میں آتی ہیں، اور قربانی کے جانور کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔